جی السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ سپورٹس میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہماری قوم نے کی ہے، بلکہ ہمارے قوم کے ایک سپورٹس مین نے کی ہے کہ پیرس اولمپکس 2024 میں ہمارے جیولن کے جو ہے تھرور ارشد ندیم جو ہیں وہ گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں۔ حالانکہ ہم سب میں سے کوئی بھی شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر تھا پا رہا کہ وہ گولڈ میڈل لے کر آئیں گے۔ 40 سال کے بعد 1984 میں لاس اینجلیس اولمپکس میں ہماری ہاکی ٹیم نے آخری گولڈ میڈل ون جو ہے وہ کیا تھا، اور 92 کی بارسلونا اولمپکس میں ہماری ہاکی ٹیم نے ہی برونز جو ہے وہ میڈل ون جو ہے وہ کیا تھا۔ لیکن اب ارشد ندیم نے جو ہے وہ ایتھلیٹکس میں پہلا گولڈ میڈل ون جو ہے وہ کیا ہے، جو وہ ون کر کے ہماری قوم کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم سب کو اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرنا ہوگا کہ ارشد ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں پہ نہ تو کوئی فیڈریشن کی سپورٹ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، جہاں پہ جو پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے اس کے حالات یہ تھے کہ پچھلے 22-23 سالوں سے ایک جنرل صاحب اس کے ہیڈ تھے، اور ان کو بڑی مشکلوں سے 22 سال ایک بندہ ایک ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ رہا ہے، ان کو ہٹایا گیا اور ایک چینج آئی۔ اور پاکستان جیسا ملک جہاں پہ نہ کوئی سپانسر ہیں، نہ کوئی سپورٹ ہے، اس کے باوجود ایک ایسا جو ہے وہ پلیئر جو کہ کامن ویلتھ گیمز میں، ایشین گیمز میں سلور تک آیا تھا، اور انڈیا کے نیرج چوپڑا سے ایک ٹف ان کا تھا جو ہے مقابلہ تھا۔ جب وہ فائنل میں آئے تو ہم سب یہی ایکسپیکٹ تھے کر جو ہے وہ رہے تھے کہ وہ جو ہیں وہ شاید کوئی برونز تک جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے، لیکن جیسے وہ گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ جیسے انہوں نے وہ سیکنڈ تھرو پھینکی جو 92.97 تک گئی، تو ایک قوم کے لیے کسی معجزے سے میرے فرینڈز، ایک میریکل سے کوئی کم یہ چیز نہیں ہے کہ ہمارا ایک ایتھلیٹ ایک بہت ہی غریب گھر سے اور وہ یہ چیزیں لے کر آیا ہے۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ذرا یہ تھا کہ بیکاز ہم اپنی جو ہے وہ کرکٹ ٹیم ہے اس سے کافی ٹائم سے تھوڑا سا ڈسپوائنٹڈ فیل کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اب جو دوسری سپورٹس ہیں ان پر ہماری گورنمنٹ، ہمارے جو ہیں وہ اسپانسر ذرا کچھ اپنی نگاہ کرم جو ہیں وہ کریں، اور ہمیں جو ہے وہ ایتھلیٹکس کو، فٹ بال کو، ہاکی کو، سوئمنگ کو، اسکواش کو، اور بھی ہمیں پروموٹ کرنا جو ہے وہ چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرتا جاؤں کہ جو لوگ ارشد کے لیے 10 کروڑ 5 کروڑ کا اعلان کر رہے ہیں، گاڑیوں کا اعلان کر رہے ہیں، پلاٹوں کا اعلان ہے کر رہے، اگر یہی کچھ سپورٹ جو ہے وہ ایتھلیٹکس فیڈریشن کو چلی جائے تو وہ زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہوگا کہ ایسا انفراسٹرکچر ہم کوئی ڈیولپ کریں کہ کل کو کوئی بھی اسپورٹس مین جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہے تو اس کو ایک اچھی سپورٹ ملے۔ یہاں پر ارشد کے لیے ایک میرا اسپیشل ہوگا میسیج کہ ڈونٹ ٹیک سکسیس ٹو یور ہیڈ اینڈ ڈونٹ ٹیک فیلئر ٹو یور ہارٹ۔ ہم نے کافی ایسے کیسز دیکھے کہ ایک غریب گھر کا بندہ جیت کے آگے آیا اور اس کو کافی انعام ملے، اور وہ امیر ہو جو ہے وہ گیا، اور اس کا جو فوکس تھا وہ گیم سے ہٹ گیا اور وہ باقی کاموں میں لگ گیا۔ یہاں پر ارشد، آپ کو اپنا فوکس رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنے کام کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا۔
یہ جو آپ کو انعام مل ہیں جو ہیں وہ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کہ آپ یہ فیل کریں کہ اب میں اولمپک گولڈ جیت کر آ گیا ہوں تو اب شاید میرا اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہے. کامن ویلتھ گیم، ایشین گیم، اولمپکس، ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپس، یہ تو آتے ہی جو ہیں وہ رہیں گے. اور اب اگر آپ کنسسٹنٹ پرفارمنس دکھائیں گے تو تب ہی آپ قوم کو اسی طرح خوش کر پائیں گے جیسے کہ آپ نے آج خوش جو ہے وہ کیا ہے. اور یہاں پر ایک اور بڑی ہی زبردست ایک چیز آئی جو میں ایڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈو پاک پیس کا جو ایک بہترین میسج بھی اس جیت میں جو ہے وہ ہو گیا ہے. کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ انڈیا کے جو نیرج چوپڑا ہیں وہ گولڈ میڈل شاید لیں گے اور ارشد شاید سلور یا برونز تک آئیں گے. لیکن کیونکہ ارشد نے گولڈ لیا اور انڈیا کے جو نیرج چوپڑا ہیں وہ آئے جو ہیں وہ سلور پہ. تو یہاں پہ میں نیرج چوپڑا کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ خود ارشد نے کہا ہے کہ نیرج بھی مجھے جہاں میں مقابلے میں ان کے ساتھ رہا مجھے وہ سپورٹ بھی کرتے رہے. ایسے مقابلے بھی آئے جہاں پہ نیرج نے گولڈ لیا، ارشد نے سلور، برونز جو ہے وہ لیا، لیکن اور نیرج ان کو کچھ اچھے ٹپس بھی دیتے رہے جس سے ارشد نے کہا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا. اور سب سے جو زبردست بات ہوئی کہ جو نیرج چوپڑا کی ماں ہیں انہوں نے جب اپنے انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ ارشد بھی میرا بیٹا ہے، تو ایک زبردست جو پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں کا بھائی چارہ اور پیس ہے اس کو ایک بہت زبردست ایک میسج ملا، اس کو ایک بہت زبردست ایک سپورٹ آئی. اور یہاں پر وہ لوگ جو اس جیت کو ایک ایسی رنگ دینا تھے چاہ رہے کہ دیکھیں ہم نے انڈیا کو ہرا کے گولڈ میڈل لیا اور یہ وہ، ان سب کو شکست ہوئی. اور نیرج چوپڑا کی ماں نے یہ بیان دے کر کہ ارشد بھی میرا بیٹا ہے ایک زبردست پیس کا، بھائی چارے کا، پیار کا پیغام دیا. یہاں پہ میں ارشد کی والدہ کو بھی زبردست اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ نیرج چوپڑا بھی میرے بیٹوں کی طرح ہیں اور میں یہ چاہوں گی کہ وہ کس دن پاکستان بھی آئے اور ہو سکتا ہے ارشد بھی کل کو انڈیا جائیں. تو یہ جو ہماری دونوں جو ہماری عظیم جو ہیں وہ مائیں ہیں، ارشد ندیم کی ماں اور نیرج چوپڑا کی ماں، ان کو ایک میرا جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ سلام کہ آپ دونوں ماؤں نے، آپ لوگ پوری قوم کی ماں ہیں اور آپ دونوں ماؤں نے جو یہ زبردست پیغام دیا ہے کہ میرے بیٹے ہیں اور پیس کا اور بھائی چارے کا، یہ ایک بہت زبردست چیز اس میں جو ہے وہ ہوئی ہے. اس سے ایک اور چیز ثابت ہو گئی ہے کہ دونوں ملکوں کی قوم جو ہے وہ ساتھ ملنا جو ہیں وہ رہے ہیں، وہ ساتھ بھائی چارے کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا چاہ رہے ہیں. لیکن بس وہی کچھ ایسی فورسز ہیں جو کہ شاید نہیں چاہ جو ہیں وہ رہی ہیں کہ پاکستان انڈیا کا پیس ہو. لیکن جب تک لوگ ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو فرینڈز یہ پیس، یہ ملن انشاءاللہ ہو کر جو ہے وہ رہے گا. تو فرینڈز آئی ہوپ کہ میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویل ڈن ارشد، جو ہے وہ ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ اینڈ آئی ہوپ کہ ایسے ہی آپ ملک کا نام آگے لے کے چلیں گے اور جہاں بھی ایسی کوئی بات ہوگی تو ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کے پیس کی بات ہوگی. تو فرینڈز میری ویڈیو کو لائک کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسٹے ٹیون ٹو مائی چینل انٹل نیکسٹ ویک with a new topic. Stay tuned.